الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بحور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد الله إله إلا الله وحده بتنفر وتوحد في الجمال والكمال ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا ثم نشهد أن سيدا مؤجدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نبی جی قمر تو ستارہ عمر ہے صلی اللہ نبی جی قمر تو ستارہ عمر ہے جو داماد حیدر ہمارا جگر ہے نبی جی قمر تو ستارہ عمر ہے جو داماد حیدر ہمارا جگر ہے کہ حیبت کا جس کی ابھی تک اثر ہے حیبت کا جس کی ابھی تک اثر
تیرے چرچے کہاں ہے نہیں، زمین و آسمان جا بجا تو معتبر ہے۔ مراد نبی جس کو بولے زمانہ، مراد نبی جس کو بولے زمانہ، نبی کی دعا کا وہ اثر ہے۔ نبی جی قمر تو ستارہ عمر ہے، جو داماد حیدر ہمارا جگر ہے۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا داماد علی، مراد نبی، سسر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلیفہ ثانی، امت کے دوسرے امام، اور جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لسان اللہ، یہ اللہ کی زبان ہے۔ میری مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ گزشتہ درس میں نے کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ عمر جب بھی بولا ہے تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، للأکثر حکم الکل کے تحت۔ اس پر میں نے کچھ مثالیں عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز جو عرض کروں گا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ مراد نبی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے بلایا، اسلام کے لیے اس کو مانگا، اور دوسرا اگر وقت نے اجازت دی تو شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس کی مناسبت سے اسی مہینے کی یکم تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باسعادت ہوئی، تو اس پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا، اگر آپ حضرات کی توجہ رہی تو۔ جتنے بھی آئے وہ آئے اور عمر کو بلایا گیا، عمر آیا نہیں، عمر کو میرے نبی نے عمر کو مانگا۔ اسلام کا بول بالا شروع ہوا، کفر کا منہ کالا شروع ہونے لگا، تو کافروں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو قسم و قسم کی آزمائشوں میں ڈالا۔ میرے پیارے پیغمبر کو اپنے صحابہ کے ساتھ، میرے نبی کے شاگردوں کو میرے پیغمبر کے ساتھ شیب ابی طالب میں معصور کر دیا، نظر بند کر دیا۔ کبھی میرے پیغمبر دیکھتے ہیں بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا ہوا، کبھی میرے نبی دیکھتے ہیں زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوتے ہوئے، کبھی میرے پیغمبر نے دیکھا سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، کبھی میرے نبی نے دیکھا ابو بکر پہ مار پڑتے ہوئے، کبھی میرے پیغمبر نے دیکھا عثمان غنی کو کئی دن تک درخت کے ساتھ الٹا لٹکتے ہوئے، کبھی میرے پیغمبر نے دیکھا خباب کو انگاروں پر لیٹتے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ قسم و قسم کی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، جب سارے سو جاتے میرے نبی رب کی کلام شروع کرتے، نوافل شروع کرتے، اللہ سے مانگنا شروع کرتے۔ اس وقت میرے نبی نے ہاتھ بلند کر لیے، اللہ مہربانی کر، اللہ میں نے اپنی ذات کے لیے اللہ آپ سے کچھ نہیں مانگا،
ربا جب بھی مانگا ہے دین کے لیے مانگا، ربا جب بھی مانگا ہے اسلام کے لیے مانگا، ربا جب بھی مانگا ہے اسلام کی سر بلندی کے لیے مانگا۔ آج میں محمد نے ہاتھ بلند کر لیے، فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، ربا اگر تو اسلام کو وقار دینا چاہتا ہے، ربا اگر تو اسلام کی سر بلندی چاہتا ہے، ربا تو اسلام کا بول بالا چاہتا ہے، ربا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دو بندوں میں سے ایک عطا کر دے، یا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن الخطاب، عمر کو میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو اللہ تو عطا کر دے، جس کی وجہ سے اسلام کی سربلندی ہو جائے، تیرے دین کا بول بالا ہو جائے۔ اللہ یہ مظلوم صحابہ پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ نہ ہو، ربا جو کعبۃ اللہ پر میرے نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اللہ یہ نہ ہو، مہربانی کر دو میں سے ایک کو عطا کر دے۔ میرے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں، ادھر کافروں کی میٹنگ ہے، بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ابو بکر کو بھی مارا، ہم نے عثمان کو بھی مارا، ہم نے بلال کو تپتی ریت پہ لٹا دیا، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے، خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا، یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے، کیا کرنا چاہیے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کیوں نہ یہ ساری ختم کر دیا جائے، وہ چیز ختم کر دی جائے جس کی وجہ سے یہ لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں۔ بھی کیا کرنا چاہیے؟ الیاذ باللہ امام الانبیاء کو شہید کر دینا چاہیے۔ جب نبی نہیں ہوں گے تو کوئی بھی اسلام نہیں لے آئے گا، جب پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ اب یہ ہوگا کون جائے؟ ابو جہل نے انعام رکھ دیا، اتنا انعام ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ عمر کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، فرمایا میں عمر تیار ہوں۔ ابو جہل کہتے تیرے علاوہ کوئی اور جا ہی نہیں سکتا، چل عمر۔ صبح ہوئی، تلوار کھینچی، نیام سے نکالی، عمر بڑے جاغ و جلال سے جا رہا ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ امام الانبیاء کو شہید کرنا ہے، اللہ کے رسول کو شہید کرنا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سامنے ایک صحابی ملے، فرمایا عمر خیریت؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا الیاذ باللہ الیاذ باللہ، پیغمبر کو شہید کرنے کا ارادہ ہے، نبی کو شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا تو نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تو شہید کرے گا، بچ جائے گا؟ وہ کوئی معمولی نہیں۔ تلخ کلامی ہوئی، عمر نے تلوار نیام سے نکالی، فرمایا بعد میں وہاں جاؤں گا، پہلے تیرا قصہ ختم کروں۔ معلوم ہوتا ہے تو بھی وہی ہو گیا۔ صحابی رسول سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کس کس کو قتل کرے گا، اپنے جا کے گھر کی خبر لے لے، پہلے اپنے بہنوئی کو سنبھال، اپنی بہن کو سنبھال۔ عمر کے تیور بدل گئے۔ میں نکلا کس لیے تھا، درمیان میں بات کون سی ہو گئی؟ اب گھر سے بات نہ مانی جائے تو باہر بھی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ گھر میں نہ مانی جائے تو باہر بھی۔ لیکن ہمارا طریقہ اور ہے، جس بندے کو گھر کی میں عزت جس کی نہ ہو، وہ بھی گھروں بیوی تو مار کھا کے آوے تھے، چڑھائی مولوی تھے، جو اس کی دوسری باری سالن بھی نہ ملے نا تو وہ بھی، میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، وہ بھی چڑھائی مولوی تھے۔ توجہ، خیر یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، جو بات کر رہا وہ توجہ کرنی ہے، اچھی سبحان اللہ کو مشروع کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت تبدیل ہو گئی، انداز تبدیل ہو گیا ہے۔ یارو بعد میں وہاں جاؤں گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ رخ بدل دیا، جا رہے تھے آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں، اب اپنا رخ بدل کے بہنوئی کے گھر، بہن کے گھر چلے گئے۔
अंदर की कैफियत ये घर की, बहनोई भी बैठे हुए हैं, बहन भी बैठी है, कुरान की तिलावतें हो रही हैं। सैयदना खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ा रहे हैं। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले, जब क़ारी कुरान कुरान पढ़ाए, अल्लाह की कसम है बड़ा रश्क आ जाता है। अगर शौक में कुरान पढ़ने वाला बंदा मौजूद हो, शौक में कुरान पढ़ाने वाला बंदा मौजूद हो, रब्बे काबा की कसम है बड़ा वजद तारी होता है, बड़ा सुकून आ जाता है। ये दोनों कुरान पढ़ने वाले उस्ताद कुरान पढ़ा रहे हैं, इससे जरा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर मेरे जुमलों से ईमान मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, सुबहान अल्लाह में बुखल नहीं करना दौलताले वालों, वो कैसा मंजर होगा, कैसा नज़ारा होगा जब सहाबा कुरान पढ़ते होंगे, आमना के लाल कुरान पढ़ाते होंगे, सहाबा की जमात कुरान पढ़ने वाली, साहिबे कुरान, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, रईसुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ाने वाले। तवज्जो तवज्जो करनी है, फिर भी तफसील में नहीं जाना चाहता। सैयदना फारूक आज़म के कानों में आवाज़ पड़ी, दस्तक दी, आवाज़ आई, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाज़ा खटकाने वाला? उमर की बहन ने अंदाज़ा कर लिया ये भाई आया हुआ है। कहने लगी उस्ताद मुहतरम मेहरबानी कीजिए, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, भाई बड़े जलाल में आया है, मुसलमानों का सख्त खिलाफ है, दुश्मन बना हुआ है, ये ना हो आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए, मैं जानूं मेरा खामद जाने, आप जरा अंदर तशरीफ ले जाएं ताकि आपको कुछ भी ना हो। दौलताले वालों मसला करने लगा हूँ, जब भी बंदे पर कोई दुख आए, तकलीफ आए, उसको अंदाजा हो कि मेरे ऊपर कोई ना कोई तकलीफ आने वाली है, उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने उस्ताद को बचाए। इतना तो हालत ही होनी है, सब तो पहले निशाना, बोलते क्यों नहीं हो, सब तो पहले निशाना उस्ताद। इसलिए किसी बुजुर्ग ने बड़ा अजीब जुमला कह दिया है, कहता है उस्ताद बेमुहाब कदर न जाने शगिर्द दा, शगिर्द मारे गिर्द उस्ताद बग्गे दा बगा, कि सबसे पहला हमला करने वाला उस्ताद पे शगिर्द होता है, आम रूटीन में, आम उसूल में। लेकिन ऐसा शगिर्द कभी कामयाब नहीं होता, कभी भी कामयाब नहीं होता। और यह एक और बात अर्ज करने लगा हूँ, इसी तरीके पर सबसे पहला मौलवी पे हमला करने वाला उसकी पहली सफ में पीछे वाला नमाजी होता है, सबसे पहले मौलवी पे उस हमला करने वाला। और याद रखना, मौलवियों को निशाना बनाने वाले की कभी औलाद कुरान वाली नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। देख लो, जिसने भी किसी इमाम पर, किसी सच्चे मौलवी पर, हक के मौलवी पर हमला किया, उसकी औलाद कभी, बोलते क्यों नहीं हो, दुनियादार बन जाएगी, गाने बजाने वाली बन जाएगी, लेकिन कुरान पढ़ने वाली एक बंदा साबित कर दें, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। लिहाजा मेहरबानी किया करें, अपनी नेकियों को ज़ाय और बर्बाद ना किया करें। तो खैर बहरहाल जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो है, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। बहन ने जल्दी जल्दी कुरान के वो औराक जहाँ पे कुरान लिखा हुआ था छुपा दिए, उमर की नज़र न पड़े। बहनोई ने दरवाज़ा खोला, उमर ने न एक देखा, न दो, न आओ देखा, न ताओ, फौरन मारना शुरू कर दिया। फरमाया तुमने क्या समझा हुआ है, ये हमारे माबूद जिन्हें हम मुश्किल कुशा समझते हैं, जिन्हें हम हाजत रवा समझते हैं, जिन्हें हम खोटी किस्मत खरी करने वाला समझते हैं, तूने इनको जुठलाना शुरू कर दिया, एक रब को रब मानना शुरू कर दिया है, और तो घर की
اندر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مارنا شروع کر دیا، بہن چھڑانے کے لیے آئی، بہن کو بھی اتنا مارا لو لحان ہو گئی، ناک سے خون شروع ہو گیا، منہ سے خون شروع ہو گیا، سر سے خون شروع ہو گیا۔ بہن بھی تو عمر کی بہن تھی نا، توجہ کرنی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے نا، آخر خطاب کی بیٹی ہے، کہنے لگی عمر سن لے، جان تو دے سکتے ہیں پر ایمان نہیں دے سکتے۔ عمر جان کے ٹکڑے کر دے، جب ایمان اندر چلا جائے پھر جان دینا کوئی دشوار نہیں ہے، جان دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جان کے ٹکڑے کرانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عمر جان حاضر ہے پر ایمان نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑی ہے، کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، سنا دوں کچھ سبحان اللہ کہو تو اس کی تو ذوق نہیں آتے، سارے مل کے سبحان اللہ چھوڑو۔ بہن بولی عمر گر ہم کو تو ہی مار بھی ڈالے، عمر گر ہم کو تو ہی مار بھی ڈالے، شکنجوں سے بوٹیاں نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ توجہ ایمان والے، ادھر عمر کی نظر پڑی، بہن کے جلال کو دیکھا، آخر وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، کہنے لگی عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے، عمر جس باپ کی تو اولاد ہے میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں، عمر خیال کرنا تو نے کیا سمجھا ہوا ہے، تو مجھے مارے گا میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، نہیں عمر نہیں، آ ذرا یہ لذت تو بھی چکھ لے، ایمان کو دیکھ تو صحیح نا، آمنہ کے لال کے قدموں میں آ تو صحیح نا۔ سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑی، آخر بہن تھی، خون جاری ہے، ناک سے بھی منہ سے بھی خون جاری ہے، سیدنا فاروق اعظم رک گئے، وہ ماں ہاتھ روک دیے، ادھر نظر پڑی ہے ایک ورقہ قرآن کا باقی رہ گیا تھا، سیدنا فاروق اعظم اٹھانے لگے، بہن نے کہا عمر نہیں ابھی تو پلیت ہے، ابھی تو مشرک ہے، اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے، فرماتے تھے لا یمسہ الا المطہرون، اے موحدون، اور قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم موحد نہ ہو، مشرک کو اجازت کوئی نہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگائے، اے مشرکون کہ مشرک آدمی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، لا یمسہ، قرآن کو وہی ہاتھ لگائے جو موحد ہو، مشرک کے لیے اجازت ہی کوئی نہیں۔ عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، جب تک غسل نہیں کرے گا، تب تک تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عمر کہنے لگے بہن اتنی عظمتوں والی کتاب، اتنی جلال والی کتاب، اتنی بلندیوں والی کتاب، سیدنا فاروق اعظم کو بہن کہتی ہاں عمر یہ اتنی عظمتوں والی ہے، اس کو پلیت آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے غسل کیا، قرآن مقدس کا وہ ورقہ اٹھایا جس پر یہ سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کر دیا، آخر عربی دان ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمن
بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عمر قرآن پڑھتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، روتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن اندر اثر کر رہا ہے. زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل میں اس نقش نے سے ہیبت ہو گئی طاری. عمر کی آنکھوں سے آنسو روائے. جب اس آیت پہ پہنچے فرما اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. وجود میں کب کبھی تاری، لرزہ تاری ہو گیا. عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، داڑھی تر ہو گئی. فرمایا بہن جی بھائی، فرمایا مہربانی کر آمنہ کے لال کے پاس لے چل. اب وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو آمنہ کے لال کے قدموں سے دور گزر جائے. توجہ توجہ دولت والے والو، بہن بھی بہن تھی. اس نے کہا عمر نہیں نہیں، جس جلال سے آیا ہے اسی جلال سے جا. کوئی یوں نہ کہہ دے عمر بہن سے مجبور ہو گیا تھا. عمر جس جلال سے آیا ہے اسی جلال سے چلا جا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، چلتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تشریف فرمائے. دستک ہوئی، آواز آئی من دکل باب، کون دروازہ کھٹکانے والا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں عمر آیا ہے، عمر آیا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، ننگی تلوار ہے، جلال میں ہے، اور پیچھے بات بھی ہوئی ہے، کل ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا. میرے نبی نے فرمایا میرے یارو آنے دو آنے دو، تمہاری نظر ظاہر پہ ہے، میری نظر رب کی رحمتوں پہ ہے. کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، کہتا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بلکہ بچھا لو راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے تو آنے دو، بلکہ بچھا دو راہوں پر، پہلے سا وہ نہیں لگتا، نہ شک کرو نگاہوں پر. وہ میری دعا کا جواب آیا، یارو تمہیں مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا. رب سے جو میں نے مانگا تھا، رب سے جو میں نے مانگا تھا، وہ میری دعا کا جواب آیا، رب کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا. توجہ کرنی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ سب کو سعادت نصیب کرے. توجہ سب کو اللہ سعادت نصیب کرے. آج عمرے کے لیے کوئی میرا بزرگ
کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بچہ، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، بیٹی حج عمرے کے لیے جاتی ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، رب کعبہ کی قسم ہے میں اگر یوں کہہ دوں تو حانس نہیں ہوگا، یہ ہمارے اوپر تمام امت مسلمہ پر عمر کا احسان ہے، عمر کی وجہ سے بیت اللہ کا دروازہ کھلا۔ پھر بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت تھوڑا ہے، اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ عمر آیا، جو مارنے والے تھے مسلمانوں کو ہاتھ بند ہو گئے، جو صحابہ کو قسم و قسم کی تکلیفیں دینے والے تھے نگاہیں جھک گئیں۔ عمر آیا، جو صحابہ کو میرے پیغمبر کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، آج بیت اللہ کی چھت پہ اعلان ہو رہا ہے، کسی کو طاقت نہیں کہ سامنے کھڑا ہو جائے۔ اتنا عمر کی وجہ سے بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا۔ عمر اسلام کی سربلندی کے لیے میرے نبی نے مانگا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، فتوحات ہی فتوحات شروع ہونے لگیں، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، اور میری امت والا، میرا عمر وہ ہے جہاں سے گزر جائے شیطان بھی اپنا رستہ بدل دیتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ عمر کی وجہ سے شیطان رستہ، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا اونچا بولیے یا انسانوں میں سے ہو۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب ترجمہ کر دیا ہے، کہتا عمر دے نا تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر دے نا تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ عمر بولن لئی جلب کھول دائے، بنویں دا قرآن عمر جو بول دائے۔ ویکھو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ توجہ توجہ ایمان والے، یہودیوں کو بھی پیٹ میں مروڑ، عیسائیوں کو بھی پیٹ میں مروڑ، مجوسیوں کو بھی پیٹ میں مروڑ، کہ عمر کی وجہ سے اسلام کی سربلندی ہو رہی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت، اسلامی نظام 22 لاکھ مربع میل پہ جاری ہے۔ توجہ دولتالے والوں، انہوں نے بندے بھیجے، خریدے 3 آدمی، ایک مجوسی، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک کا نام جوفینا ہے اور ایک کا نام ہرمزان ہے اور تیسرے کا نام فیروز ہے جس کا لقب ابو لولو ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دھمکیاں مل گئی ہیں، عمر تیرے دن قریب آ گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنی ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب بھی دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ موت تو آئے گی ربا جب بھی مجھے تم موت دے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، میرا اللہ میری 2 ہی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ربا مہربانی کر ایک شہادت کی موت دینا، بستر کی موت نہ دینا، اللہ دوسرا مدینے میں مجھے موت دینا، آمنہ کے لال کے شہر میں موت عطا کرنا۔ رب نے فرمایا ہوگا عمر تو 2 دعائیں مانگ رہا ہے، میں 3 پوری کر رہا ہوں، شہادت کی موت بھی، مدینے کی موت بھی، مصلی رسول کی موت بھی۔ ادھر ان کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم صبح کی نماز میں آئے، صحابہ کرام کا مسجد میں آنے سے پہلے یہ مجوسی، یہ یہودی
کئی دن اس نے زہر میں رکھا، زہر آلود کر کے یہ آ کر محراب میں چھپ گیا ہے، منبر کے پیچھے چھپ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ ختم کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری سورت شروع کی ہے۔ یہ بے ایمان لانتی اٹھا، سیدنا فاروق اعظم کے پیٹ کے اندر خنجر اتار دیا اور وہیں پہ گھمانا شروع کر دیا۔ آپ گرنے کے قریب ہو گئے، آنتیں آپ کی باہر نکل آئیں، آر پار اتنا سوراخ ہو گیا، حتیٰ کہ جب آپ کو دودھ پلایا جاتا تو وہ بھی پسلیوں کے راستے نکل جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن قربان جاوا عمر کی انداز پر سیدنا فاروق اعظم جان تو دے رہے ہیں پر نماز نہیں جانے دی۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا عبد الرحمن میری شہادت کی پرواہ نہ کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا، پرواہ کرنی ہے تو آمنہ کے لال کی نماز کی، جو اللہ کا حکم ہے اسی کی پرواہ کرنی ہے، اس کو مکمل کر لینا ہے۔ وہ مجوسی نکلنے لگا، صحابہ کی صفیں تھیں، مسجد میں آنے والے مجاہد تھے، جمائیاں لے کر سونے والے نہیں تھے، نہیں سمجھ آئی میری بات، جمائیاں لے کر آج کل نماز میں آتے ہیں تو اتنی سستی ہوتی ہے، اتنی سستی ہوتی ہے، 1000 دفعہ جمائیاں آ جاتی ہیں۔ مجاہد کھڑے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، صحابہ کو خنجر مارے پر صفیں توڑ نہیں سکا، اب دیکھا بچ نہیں سکتا، اپنا خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنے سینے میں اتار دیا۔ رب یوں سمجھانا چاہتے ہیں، او عمر کے دشمنوں، ہاتھ بھی تمہارا، خنجر بھی تمہارا، سینہ بھی، یہ وہاں سے چلا تھا۔ اپنا خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنے سینے میں اتار دیا ہے۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ ہے، صبح کی نماز ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 3 دن گزر گئے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ تیسرا دن یکم محرم الحرام ہے، آپ نے سیدنا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، فرمایا عبداللہ جی ابا جی، فرمایا چاہیے نا، ہو سکتا ہے زندگی کے آخری لمحات ہوں، اسے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ گھر لے کر گئے نا، سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا بتلائیے مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا امیر المؤمنین ابو لولو فیروز نے کیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اونچی آواز سے فرمایا الحمدللہ۔ صحابہ ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے، خوش ہونے لگے کہ اس وجہ سے شیخ عمر یہ فرما رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، بحال ہے، ٹھیک ہو رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس لیے کہا ہے کہ عمر پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی ہے، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں تھا، مجوسی ہے۔ خیر برحال جو بات عرض کر رہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے، اماں کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جی ابا نے بھیجا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ سے فرما دیجئے ایک آرزو دل کے اندر ہے، تمنا ہے، اگر اجازت ہو محبوب کے قدموں میں سو جاؤں، کیونکہ حجرہ آپ کا ہے، جہاں آپ تشریف فرمائیں، میرا ارادہ یہ کیا ہے جہاں آپ ہیں آپ کے قدموں کے اندر سو جاؤں، مہربانی کیجئے اماں جی اجازت دیجئے۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، فرمایا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر نے سوال کر لیا ہے، اب میں عمر کو زیادہ فوقیت دیتی ہوں۔ یہ تو عمر ہو گیا ہے، جب سارے چھوڑنے لگے تھے عمر نے میری وکالت کی تھی،
آج اس کو کیسے جواب دے دوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور آ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عرض کیا اما نے اجازت دے دی ہے؟ فرمایا الحمدللہ، میرا اللہ میری آخری آرزو تھی، تمنا تھی، تو نے میری وہ بھی پوری کر دیا ہے۔ ادھر عمر کی آنکھ بند ہوئی، مدینے والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ مدینے کے اندر یتیم بچے اکٹھے ہو گئے، بیوائیں عورتیں رونے لگیں۔ یتیموں سے پوچھا گیا خیریت تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عمر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ عمر نے باپ سے بھی زیادہ شفقت دی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا باپ بھی اتنی ہماری خاطر و مدارت نہ کرتا جتنی ہماری پرورش سیدنا فاروق اعظم نے کی ہے۔ بیوائیں عورتیں رونے لگی، کون ہے جو رات کے اندھیرے میں پانی بھر کے دے گا؟ کون آئے گا جو رات کے اندھیرے کے اندر ہماری آ کے مدد کرے گا؟ کون آئے گا؟ یہیں بھی بس نہیں ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، چیخ نکل گئی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے آج عمر دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ بھیڑیا میری بکروں کے ساتھ پھرا کرتا تھا، آج بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر لیا ہے، معلوم ہوتا عمر دنیا سے چلے گئے ہیں، عمر دنیا کے اندر نہیں رہے۔ توجہ کرنی ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر صحابہ کرام اتنے غمگین ہوئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کی آنکھوں سے آنسو روا نہ ہوں۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر اتنی عظمتوں والا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا، اتنے رتبے والا ہے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا عمر کا نام بھی آ جائے، عمر جہاں سے گزر جائے شیطان وہ رستہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا